أشرقت نفسي بنور بنی من احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین کا آج کے اس نشست میں میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں آج زندہ رکھا اور اس جگہ کا حصہ بنایا، اس پروگرام کا حصہ بنایا، ورنہ تو کئی سارے مسلمان دین کے باتوں سے ہی بھاگتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں چنا، بلکہ دین کو سیکھنے کی نیت سے ہم دو باتیں ہی صحیح آج سیکھ لیں گے، اور اللہ کی باتوں کو ہم سیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم سیکھ کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ یہ نیت کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ میرے کہنے کو اللہ قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک عنوان جو سلسلہ واری چلتے ہیں، قیامت کے آثار یعنی نشانیاں، قیامت کے نشانیاں کس طرح سے ہوں گے، ان میں سے کئی نشانیوں کے تعلق سے جو بڑے نشانیاں ہوتے ہیں، میں یعنی قیامت سے بالکل قریب والی نشانیاں جو بھی ہوتے ہیں، ان سب کے لیے سب کے تعلق سے میں نے وقفہ بوقفہ ایک سیریز کے طور پر اپنی بات رکھتی آئی۔ تو آج اس کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے دور حکومت میں یہاں پہ نبوت نہیں بول رہا ہوں بلکہ حکومت کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم تو نبی ہے لیکن نبوت نہیں، بلکہ وہ عیسیٰ ابن مریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک امتی بن کر اپنے مسلمانوں کی حکمرانی کریں گے۔ تو اس حالت میں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی قیامت سے پہلے ہونے والے اس وقت یاجوج اور ماجوج اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں، ان کو بھیجے گا، پھر وہ تمام دنیا کے انسانوں کو ختم کر دیں گے، چند لوگ بچے کچے ہوں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنا حاکم مان کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یاجوج ماجوج جو اس سے پہلے دنیا میں زندگی بسر کرے تھے، ان کو اب چھپا کے رکھا ہے ایک پل کے پیچھے، ایک دیوار کے پیچھے۔ تو وہ لوگ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم کے حکومت میں آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عیسیٰ ابن مریم کے دعا سے ان کو ختم کریں گا۔ عیسیٰ ابن مریم نہیں ماریں گے ان کو، بلکہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا ربی تو ان سے ہماری نجات فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یاجوج ماجوج جو کہ ہارنے والی قوم نہیں تھی، ان کو اللہ تعالی انہی کے گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، جس کیڑے کے کھا جانے کی وجہ سے ان کے گردن میں سوراخ ہوگی اور وہ سڑ کے مر جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح سے عیسیٰ ابن مریم کو نجات دے گا۔ یہ عموماً میں آپ کے سامنے بات رکھا ہوں، اب آئیے تفصیلی اس بات کو سننے کی کوشش کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ یہ قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 96 تک جب آپ پڑھیں گے، 83 سے 96 تک، تو وہاں پہ تفصیلی واقعات حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے واقعات کو اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے۔ بالخصوص سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 86 تک جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ آپ کو مل جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو اس کے تمام واقعات کا علم ہو جائے۔ تو بہرحال یاجوج اور ماجوج اس دنیا میں تھے، یہ بھی بنو آدم ہی تھے، یعنی انسان ہی تھے، ان کی بھی نسل جس طرح سے ہماری نسل ہے اسی طرح کی نسل تھی۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ اصل میں ان کا نام یاجوج اور ماجوج کیوں پڑا؟ یاجوج اور ماجوج بائبل میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ان کا یہی ذکر آتا ہے۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی آتا ہے۔ ذوالقرنین جس کو ہم سکندر اعلیٰ اور سکندر ثانیہ کے تعلق سے ہم پارسی ہسٹری میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔
پارسی ہسٹری میں جیسے انگلش میں آتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ وغیرہ، لیکن الیگزینڈر دی گریٹ از ناٹ دا ذوالقرنین. ہم لوگ جس کو ہم الیگزینڈر دی گریٹ آج کہتے ہیں، ہم اپنے ہسٹری بکس میں جس کو پڑھ کے لے آئے، وہ الیگزینڈر دی گریٹ از ناٹ ذوالقرنین جو اللہ کا نیک بندہ تھے. ذوالقرنین کے تعلق سے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تفسیر کو جو ہے، ان کے تاریخ کے واقعات کو جو ہے بتاتا ہے، اور ذوالقرنین کو ایمان والا کہتا ہے. ذوالقرنین میرا بندہ تھا، میں نے اس کو ہر چیز مہیا کیا، اس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر پورا کیا، اور درمیان میں جتنے بھی حکمران تھے سب پہ غالب آیا اور سب کو جو ہے اپنی حکومت کا حصہ بنایا. یہ ذوالقرنین تھا جس کا ذکر قرآن کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 83 سے 96 تک آتا ہے. اور یہ ذوالقرنین اللہ کا نیک بندہ تھے. بعض مفسرین کے نزدیک ذوالقرنین بھی اللہ کے نبی تھے، بعض مفسرین کے نزدیک، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ذوالقرنین صرف اللہ کے نیک بندہ تھے، نیک ولی تھے، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں تھے. سلف صالحین کے نزدیک یہی بات کو رجوع کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگرچہ ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں ہے تو ان کا نام قرآن کے اندر کیوں لیا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک نبی کا اور بھی نام لیتا ہے جو کہ نبی نہیں ہے. سلف صالحین کے اندر تاریخ کی کتابوں کے اندر پوری تفصیلات کو ڈھونڈنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام جن کو ہم اور آپ نبی تسلیم کر چکے تھے، حالانکہ یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک بندہ تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حکمرانی میں ایک سپہ سالار بھی تھے ماشاءاللہ. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ان کے نام سے قرآن کے اندر لیتا ہے. تو مفسرین کے اکثر سب سے زیادہ معتبر یونائٹ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات کو نبوت کے واقعات کے اندر نہیں درج کرتے، بلکہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، یہی کہا جاتا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک. اب جب آپ کتاب القصص الانبیاء کو پڑھیں گے، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ذکر کو جو ہے مختلف روایتوں کے ذریعے سے درج کیا گیا، لیکن ان میں حضرت لقمان کو نبی نہیں مانا گیا، اسی لیے ان کے واقعات کو وہاں پہ جوڑا نہیں گیا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ایک بادشاہ، ایک اچھا بندہ اور ایک اچھا اللہ کا نیک ولی کہتا ہے، اسی طرح سے ذوالقرنین کے تعلق سے بھی کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سارے علم سے نوازا، اور جہاں کہیں بھی یہ جاتا تو وہاں جیت جاتا اور وہاں کے قوم اس کے تابع ہو جاتے. اس لیے ذوالقرنین کا نام بھی جو ہے ان کے نام کے ساتھ جو ہے لیا گیا ہے. ذوالقرنین عین کا جو لفظ آتا ہے سورہ معوذتین، ذوالقرنین، یدین، یہ جو آتا ہے ڈبل کو کہنے کے لیے. ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک رقم کا، ایک طرح کا تاج پہنا کرتے تھے جس کے 2 سنگ ہوا کرتے تھے. تو اس وقت اسی طرح سے اسی شکل میں جو ہے وہ معروف و مشہور ہستی بن گئے، تو ان کا نام اسی طرح سے قرآن کے اندر لیا گیا ہے. بعض الگ ضعیف روایتوں کے اندر کئی سارے اسٹوریاں بنائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ یاد رکھیے، یہ بالکل ضعیف روایت ہے، اس کے اندر کوئی بنیادی بات نہیں ہے، نہ کوئی سچائی ہے، لیکن حضرت علی کی طرف منسوخ کر یہ حدیث بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے اس طرح سے کہا. یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اس کے اندر کہتے ہیں ذوالقرنین کے ان کے قوم کے لوگ سر کے ایک طرف مارے تھے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو وہ جب دوبارہ زندہ ہو کے لوگوں کے پاس اسلام لے کے گئے تو ان کے لوگوں نے پھر سے سر کے دوسرے طرف ان کو مارا، پھر وہ انتقال کر گئے. اس لیے ان کا نام ذوالقرنین رکھا گیا ہے بول کے چند لوگ کہتے ہیں. ایسے کہ دیوان شان اسٹوریاں جو ہیں بہت سارے بنا کے رکھے ہیں. میں ان تمام کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جو کتاب الانبیاء کے اندر ذوالقرنین جس طرح سے لفظ استعمال کیا گیا، اور اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کے اندر جس طرح سے صحیح حدیث کی روایتوں میں ہوا، وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذوالقرنین ایک اللہ کا نیک بندہ، حاکم، حکمران تھا، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک کا تمام دنیا کی حکومت سونپ دی. اور تفسیر کے اندر لکھا جاتا ہے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ حکمرانی عطا کی جہاں پہ سورج نکلتا ہے، یعنی ایسٹ کے طرف جو سورج نکلتا ہے وہاں تک بھی جو ہے ذوالقرنین پہنچ چکے تھے. کیا مطلب اس کا؟ دنیا تو گول ہے، یہ ایسٹ کیا ویسٹ کیا، یہ کیا مطلب بولتے ہیں؟ تو زمین ویسٹ سے ایسٹ کو گھومتی ہے تو سورج ہمیں ایسٹ کی طرف نظر آتا ہے. تو ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں تک دنیا ایسٹ کی طرف گیا اس وقت
وہاں تک کی حکمرانی ادا کرا. تو یہ ایسٹ کی طرف جب سورج کو نکلتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، بلکہ صحیح روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو ہے ذوالقرنین نے سچ مچ میں جو ہے سورج کو اس جگہ پہ دیکھے، نہیں، بلکہ جہاں سے سورج اگتا اس وقت جہاں تک لوگ انسان زندہ تھے وہاں ایسٹ طرف جتنا لینڈ ایریا تھا، جتنا زمین تھا، وہاں تک انہوں نے جیت لیا. یہ کہنا اصل میں مقصد ہے ایسٹ کے طرف. اور وہاں سے ویسٹ کے طرف جتنا بھی ذوالقرنین نے سفر کیا ہے تمام قوموں کو انہوں نے جو ہے فتح حاصل کی ہے، اور تمام قوم کے بادشاہوں کو جو ہے آپ نے ماتحت میں رکھا اور اللہ کے دین کی بات کو ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی. ایک دوسری ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے 1600 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حالانکہ یہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس کو بھی ہم قابل قبولیت نہیں مانتے. تو بہرحال ذوالقرنین ایک اچھے بادشاہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے میں نے ذوالقرنین کے ہاتھوں میں تمام وہ قوتیں عطا کی، اس کو تمام چیزیں جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو حوالہ کر دیا. بعض روایتوں کے اندر جو ضعیف وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین دنیا کے ایک کونے سے وہ کونے کو پہنچ گئے. تو ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرشتہ دے کے بھیجا اور وہ فرشتہ ذوالقرنین کو جو ہے اس طرح سے گھما پھرایا کہ وہ ایسٹ کو بھی دیکھ لیا اور ویسٹ کو بھی دیکھ لیا. یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے. میں آپ کو ضعیف اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کہیں دوسری جگہ پہ یہ اسٹوریاں سننے گئے سمجھو کئی سارے باتیں نکل دیں، ان میں سے سب اکثریت جو ہے جھوٹ ہیں جس کے اندر کوئی دلیل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں. قرآن کے اندر یہی بات کو لکھا گیا ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی تفصیلات اسی طرح سے دی گئی ہیں. اب آئیے ہم ذوالقرنین کے بارے میں اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ذوالقرنین کے دور حکومت میں یاجوج اور ماجوج ایک بنی آدم کے ذریعے سے لائی گئی قوم تھی جو تمام دیگر انسانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے اور ان کو ہمیشہ جو ہے دردناک عذابوں میں مبتلا کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑی تعداد والی ایک قوم. اب آپ سنیں گے ہسٹری میں ہمیں کئی سارے ایسے راجہ مہاراجہ گزرے جو بالکل بدتر عقیدے والے تھے، جو بڑے کرویل تھے، لوگوں پہ جو ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے. ہم نے کئی سارے بادشاہوں کے بارے میں سنا. تو ایسے ہی بادشاہوں کا ایک قوم تھا وہ یاجوج اور ماجوج کا قوم. تفسیر کے اندر آتا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح سند سے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 بیٹے تھے. ایک کا نام سام تھا، دوسرے کا نام حام تھا اور تیسرے کا نام یافیت تھا. تو یہ تینوں میں جو سام کی نسل جو بنی وہ عرب ممالک کے عرب ہیں، جو حام کی نسل بنی وہ جو ہیں حبشی ہیں یعنی نیگروس ہیں، اور جو تیسرے ہیں وہ یافیت کے جو نسل بنی وہ ترکی بولتے ہیں نا، ٹرکی والے تمام وہاں کے نسلوں کو جو ہے ترکیس کو کہا گیا. یہ نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کے نسل میں آئے. اور ان کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو ترکیز دے آر شارٹ ان سائز، دے ویری شارٹ. یہ لوگ ہیں نا جرے چھوٹے قد والے تھے بہت سارے ترکیز. تو انہی کی قوم میں جو 22 قبیلے تھے، ان کے قوم میں جو ترکیز جو یافیت سے آئے، نوح علیہ السلام کے پوترا یافیت کے نسل میں سے جو بھی آئے ان کے اندر یہ پوتروں کی ذات میں ہیں 22 قبیلے تھے. اور ان میں سے 21 قبیلے کو ذوالقرنین نے جو ہے قائم کیا، ان کو جکڑ لیا، جو کہ سب کے سب برے تھے. لیکن ایک قبیلے کو انہوں نے چھوڑ دیا جو کہ آج ترکی بن کے ہمارے سامنے بھی ہے. مطلب جو برے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی باگدوڑ کو جو ہے ذوالقرنین کے ہاتھوں میں سونپ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب آپ میں سوچیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کیا، انہوں صحابہ کو نہ بولتے، سو بول گئے. جن کا ذکر نیکوکاروں میں لیا جاتا ہے ان کا مطلب آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے تو وہ نعمتیں ان کو دے رکھی. تو اسی لیے ہم اکثریوں کا نام جو ہے جب بھی لیتے ہیں یا تو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، نبیوں کے لیے وہ مخصوص کرتے ہیں، اور دیگر جو انبیاء، دیگر جو نان پروفٹ جو بھی ہیں،
نبوت سے ہٹ کے جو بھی اللہ کے نیک بندے جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے ان کے لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو انہوں نے 21 قبیلے کو قبض کر لیا, جکڑ لیا, اور ایک کو چھوڑ دیا, اور وہ آج کی ترکی ہے. ہو گیا یہ بات. اب یاجوج ماجوج نام کیوں پڑا؟ یہ یاجوج ماجوج یہ قبیلے جہاں بھی ہیں رہتے تھے, اس قبیلے کے جگہ لینڈ ایریا کا نام تھا یاجوج, یجو اور ماجو, یہ لینڈ ایریا کا نام تھا. تو یہ بہرحال کئی ساری روایتوں میں اس کا بھی آتا ہے ذکر. آپ جب آپ ویکیپیڈیا پڑھیں گے تو اس میں جو ہے بائبل کے کنٹیکسٹ کے حساب سے وہ کچھ اور بھی بتاتا ہے. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یاجوج ماجوج اصل ان کا نام کس طرح سے آیا. جہاں تک بات صحیح سند کے ساتھ روایت ہے میں اس کو لیتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ یاجوج ماجوج تھے, بالکل چھوٹے قد کے تھے. یہ بہت ظلم و زیادتی اپنے دوسرے قبیلوں کے اوپر کیا کرتے تھے. جب ذوالقرنین بادشاح کہاں سے مشرق سے مغرب کو جاتا ہے اور وہاں پہ مغرب میں دیکھتا ہے کہ سورج کہاں پہ غروب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں, کئی صحیح حدیثوں میں بات آتی ہے کہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے ایک نالا, یوں کہو کہ ایک سرسو, ایک تالاب, جس جگہ پہ سورج غروب ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ پورا تو پانی ہی ہے نا, دنیا پورا پانی ہے. تو ہم سورج کہاں سے دیکھتے ہیں؟ اب باپٹلہ جائیں گے آپ یا نظام پٹنم جائیں گے ہمارے قریب میں, سورج کو کہاں سے اگتے دیکھتے ہیں؟ ہمارے گھر کے اوپر سے, تمہارے گھر کے اوپر سے آتا نہیں نا, سمندر کے اس طرف سے اگے جیسا دکھتا. مطلب ہمیں سورج اڑتے اس ٹائم پہ دیکھنا, چلو سمندر کو جلدی چلیں گے, ارلی مارننگ جائیں گے, یا پھر جو ہے شام تک رہیں گے, سورج غروب ہونے کے بعد آئیں گے بول کے کئی سارے لوگ چاہت رکھتے. تو اس طرح سے پانی میں غروب ہو رہا ہے, یہ کہنے کا یہاں پہ مقصد تھا. یہ نہیں کہ ذوالقرنین ڈائریکٹلی جا کے سورج کے اس جگہ کو دیکھ کے آئے, یہ نہیں, آسمانوں کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اوپر جہاں تک انہوں جا سکے, لینڈ جہاں تک ہے وہاں جا کے ٹھہر کے دیکھیں کہ سورج کہاں پہ غروب ہوتا ہے. اس کا مطلب ذوالقرنین کا دوسرا نام اس طرح سے, بلکہ یہ صحیح حدیث میں روایت ہے, انہوں نے مشرق سے مغرب تک, فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, تورپو ننچی پڑمر ورکو, جتنا بھی لینڈ ایریا ہے اس کو جو ہے رولنگ کرے تھے, اس کے اوپر حکمرانی کرے تھے. ان کے لیے یہ لفظ ذوالقرنین یعنی مشرق اور مغرب تک کے جتنا بھی زمینی علاقہ ہے اس کے اوپر حکمران کرنے والا بادشاہ, اسی کو کہتے ہیں ذوالقرنین. یہ صحیح حدیثوں سے روایتوں سے ثابت ہے. رہی بات, اب ذوالقرنین جب مشرق کو گئے, وہاں سے واپس آئے, پھر کو مغرب جا کے مغرب سے واپس آئے, ویسٹرن جا کے ویسٹرن سے ایسٹرن کو آئے, وہاں پہ انہوں نے تمام قوموں کے اوپر اپنا اوپر ہاتھ کر لیا, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت دیا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کا زبان سیکھ لیتے. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے نا, جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کا زبان سیکھ لیتے. لیکن ان کے سامنے جب یہ مشرق کو پہنچے, ایک ایسی قوم تھی جس کا زبان بڑے تکلیف سے انہوں نے سیکھا, لیکن چند باتوں کو ان کے سمجھ بھی لیا. ان میں سے قرآن گواہی دیتی ہے اس چیز کے بارے میں, وہاں کے لوگ ذوالقرنین جب ان کے سامنے آئے تھے تو ایک پروپوزل رکھے تھے. قرآن جب آپ تفسیر اٹھا کے پڑھیں گے, سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 86 سے اب یہاں سے یہ سٹوری شروع ہوتا. ذوالقرنین کے سامنے پروپوزل رکھتے ہیں وہ قوم, اے ذوالقرنین, اے بادشاہ, تو آپ ہمیں اس قوم سے نجات دلا دو, اس کے لیے ہم آپ کو جو بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کو دے دیں گے. مطلب ان کو جو ہے معاوضہ دینے کی کوشش میں ان کے سامنے التجا رکھیں, ایک پروپوزل رکھیں. تو ذوالقرنین نے کہا, قرآن کی آیت, ذوالقرنین نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہی میرے لیے کافی ہے, بس آپ اتنا کرو کہ آپ محنت کر کے جو چیزوں کو میں لانے کے لیے کہتا ہوں وہ لا کے دے دو بولے. اور ان میں سے لوہے کے جو ہے بڑے بڑے چادر, لوہے کے چادر اس کو بولتے ہیں, آئرن پلیٹس, بڑے بڑے آئرن پلیٹس کو لے کر کے دونوں پہاڑوں کے کنارے کو ملانے کی کوشش کرے. دو پہاڑ کے کنارے, وہاں پہ وہ آئرن پلیٹس کو جمانے میں ان لوگوں کا مدد لیا, اور یہ لوگ سب مل کے آئرن پلیٹس کو جما دیے. پھر ذوالقرنین نے کہا کہ آگ کو بھڑکایا جائے, قرآن کی آیت, آگ کو بھڑکایا جائے دونوں طرف, جس کے وجہ سے وہ جو آئرن ہے نا وہ پگھل گیا. اور اب ذوالقرنین نے کہا تانبے کو پگھلا کر, پگھلا ہوا تانبا ان لوہے کے چادروں کے اوپر بچھا دیا جائے. اس طرح سے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ تھا, وہ راستے کو جو ہے میٹل وال بنا دیے. یہ میٹل وال اب کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. گوگل میں جائیں گے آپ, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے, کہیں مل جاتے آپ کو. یہ دیکھو ذوالقرنین کا یہی وال ہے, اور یاجوج ماجوج یہاں سے نکلنے والے ہیں, یہاں سے سوراخ کر کو ہے, یہ سوراخ بھی دکھتا ہے دیکھو بول کے
کئی سارے جھوٹے ویڈیوز یوٹیوب کے اندر بنا کے پھینکے ہیں. تو ایسی چیزوں پہ ہرگز نہ کھو جاؤ. آج تک وہ دریافت ہوا ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گریٹ وال آف چائنا, یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا, یہ چائنا پیپل ہے, ایسٹ کی طرف آتے نا, وہ عرب کی طرف دیکھے تو ایسٹ کی طرف آتا چائنا. تو ایسٹ سے آنے والے یہی چنا, مشرق یہی چنا بولتے, یہاں کے یہ جو چائنا والے چھوٹے چھوٹے چوڑے چوڑے چہرے والے, جس طرح کا ذکر روایتوں کے اندر یاجوج ماجوج کے تعلق سے کہا جاتا ہے, کورین پیپل, تو یہ سب ایسے کہ جاپانیز بھی جو چھوٹے چھوٹے چہرے والے, گول چہرے والے وغیرہ تھے, ان کو کمپیئر کرنے کی کرتے, سب جھوٹ ہیں, سب کے سب جھوٹ ہیں, کیونکہ وہ قوم کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا, اور وہ ایک زمین کے اندر دبوچے بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھوڑ دے گا جبکہ قیامت آئے گی. اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے. کفار و مشرکین کے تعلق سے ایگزامپل دیتا ہے کہ اے محمد, یہ لوگ آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے. سمجھے آخری کا واقعے کو, یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو ان کے چہرے سرخ ہو جائیں گے, اور یہ جب ایمان لانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کو کام نہیں آئے گا. مطلب وہ ٹائم پہ آ کے ہاں خیمت آ گا, یہ بات بولے سے برابری ہے, اسلام جو بھی بولتا ہے وہ صحیح ہے, ارے جا کے ہمیں اللہ بھی ایمان لائیں گے بول کے دوڑ کے آئے تو بھی اسلام قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا, صحیح باتوں کو سمجھ کر پہلے ہی ایمان لا کر اس پہ متفق طور پہ اپنا عقیدہ رکھنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا, کیونکہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی, یاد رکھیے گا. تو بہرحال قرآن کے اندر بھی یہاں پہ ذکر آتا ہے جب یاجوج اور ماجوج نام لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو کو چھوڑ دیا جائیں گا بول کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو کہ ان کے بیوی تھے, اور خوبصورتی میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے زوجہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں تھے, رات ہو گئی تھی. جب آپ سویرا کیا, آپ نے ایک اچھل مار کر اپنے خواب سے جگے, اور آپ کا چہرہ جو ہے بہت سرخ دار تھا, بہت لال ہو چکا تھا ڈر کے مارے, اور آپ یہ کہتے رہے کہ اے زینب عرب برباد ہو گئے بول کے. کیا بولے؟ اے زینب عرب لوگ برباد ہو گئے. میں نے ابھی مجھے دکھایا گیا کہ یاجوج اور ماجوج, یہ جو ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی اس کے اندر اتنا سا سوراخ کر لیا. یہ صحیح حدیث جامع ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2128 کی ہے, جس کے اندر یہی بات لکھا گیا ہے کہ ذوالقرنین کی اس دیوار میں یاجوج ماجوج ہر روز آتے, تھوڑا سا سوراخ کرتے, پھر چلے جاتے, پھر یہ جب دوسرے دن آتے وہ سوراخ پھر پورا ہو جا کے رہتا, پھر سے یہی کام کرتے, پھر چھوٹا سا سوراخ کرتے, پھر واپس چلے جاتے, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتے رہتا, اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے کہ یاجوج ماجوج تم باہر آ جاؤ. اس وقت یہ سوراخ بڑا ہو جائے گا اور یہ یاجوج ماجوج اس دیوار سے باہر آ جائیں گے. یہی صحیح حدیث سے ثابت. صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6530 6530 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم سے اللہ حکم کرے گا کہ اے آدم, تم اپنے جنتیوں کو الگ کرو جہنمیوں سے. تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے اللہ جنتی کتنے ہیں, سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے. اللہ اکبر. ہاں تو ہمیں کس میں رہتے ہیں, 1000 میں ایک ہی باہر پڑا تو ہمارا حال کیا ہو, آتا نا خوف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج وہ 999 ہوں گے, اور بنی آدم سے ایک جو انسان ہے وہ ایک ہوگا. بولے اللہ اکبر. تو اس طرح سے آپ اندازہ لگائیے, ایک جنتی کے مقابلے میں 999 لوگ جہنمی ہوں گے, اور وہ سب کے سب یاجوج ماجوج ہوں گے. اب اندازہ لگاؤ, آج دنیا میں 8 بلین انسان ہیں, 800 کروڑ انسان ہیں, یاد رہے نا آپ, 800 کروڑ انسان ہیں. تو اس کے مقابلے میں ہر 1000 میں 999 یاجوج ماجوج ہوں گے. تو اصل یاجوج ماجوج کتنے لمبے کتنے بڑے ہوں گے, کتنے زیادہ تعداد میں ہوں گا. جسٹ امیجن, اتنے زیادہ تعداد میں ہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں. تو قیامت اگرچہ آج آیا یا پھر جو 100 سال کے بعد آیا یا 200 سال کے بعد آیا, جب تو ہیومن پاپولیشن کتنا ہو کے رہتا, 1000 بھی ہو جائے
1500 کروڑ بھی ہو کے رہ جا، 1000 کروڑ بھی ہو کے رہ جا، واللہ عالم. تب جب آئیں گے تو ان کے مقابلے میں ہر 1000 میں ایک انسان، 999 جو ہے یاجوج ماجوج. تو اتنے زیادہ تعداد میں یاجوج اور ماجوج ابھی ہے بول کے یہ حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کو الگ کریں گے، 999 یہ جو ہے جہنمی ہوں گے، اس طرح سے حدیث لکھی گئی ہے. اور دوسرا، یاجوج ماجوج یہ جو سوراخ کر رہے ہیں نا، ہر روز وہ آئیں گے، یہ جو ذوالقرنین نے بنایا دیوار اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہلکا سا سوراخ ہو جائیں گا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی صحیح حدیث میں کرے تھے. جب یہ ہلکا سا سوراخ ہوگا، یاجوج ماجوج دیکھ لیں گے ادھر کا زمانہ کہ سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں، وہ دیوار کے سوراخ میں سے سورج کی شعاعیں دیکھتے، تو اتنے میں ان کا لیڈر آ کے کہتا اب ہم کو دنیا دکھنے لگا. مطلب کیا ہو جی، بولو، وہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتے. تو ایسی جگہ پہ تو ایک دیوار کے نیچے دبے ہوئے ہیں. جب وہ دیوار کو پھوڑنے کی کوشش کرے، ہلکا سا سوراخ کر لیا، اس طرف سے اس طرف جو ہے انہوں نے سورج کی روشنی کو پا لیا، تو یہ لیڈر کہیں گا چلو آج تک تو اتنا باقی ہے، کل آ کے اس کو کنٹینیو کریں گے، کل آ کے باقی کا سوراخ کرنا شروع کریں گے، چلو یہاں سے بول کے لے کے چلے جاتا. لیکن جب یہ دوسرے دن آئیں گا تو وہ پورا دیوار، وہ سوراخ بھی ڈھپ جا کے پھر پورا نیا دیوار بن کے رہتا، اور یہ سلسلہ چلتے رہتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو حکم کرے گا کہ یاجوج ماجوج کو باہر نکالا جائے، تب وہ سوراخ اتنا ہی رہتا. لیکن وہ سوراخ کو پورا کرنے کے لیے جب یہ یاجوج ماجوج کا صدر اور اس کی قوم آئیں گی تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس سوراخ کو اور کھود کر دیوار کو توڑ دیں گے بول کے اس وقت اس کے زبان سے انشاءاللہ نکلتا. جب یہ انشاءاللہ نکلتا تو یاد رکھیے نیکسٹ ڈے جب آئیں گے تو وہ سوراخ کو پورا کھول دیں گے اور اس بڑے سوراخ کے اندر سے جو یاجوج ماجوج کود پڑیں گے. اور جب یہ دنیا میں آئیں گے، پوری دنیا میں پہاڑوں کے اوپر سے کودتے ہوئے چلے جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، 2-3 بچے جو ایک دوسرے کے اوپر اچھل مار کے جا رہے تھے. لوگوں کے کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو جس طرح سے یہ بچے ایک دوسرے کے اوپر اچھل مار کے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج قیامت سے پہلے ایسے اونچے اونچے دیواروں پہ سے، اونچے اونچے بلڈنگ پہ سے، اونچے اونچے پہاڑوں پہ سے اور اونچی اونچی جگہوں پہ سے اچھل کر ایک دوسرے کے طرف بھاگنے لگیں گے بول کے یہ نشان دکھائے تھے. یا کیا مطلب ہوا وہ؟ یاجوج ماجوج زمین پہ چلتے بھی رہتے اور فاسٹ جیسے بندر کے مانند جو ہے پہاڑ بھی چڑھ جاتے تھے، جھاڑ کود کے چلے جاتے تھے ایسا. تو یاجوج ماجوج بہت فاسٹسٹ قوم ہوں گی اور ان کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کی بھی جو ہے غلبہ نہیں ہوگی. یہ آئیں گے کب؟ یہ وقت کو یہ ان لوگوں کو یہ یاجوج ماجوج کو اندر رکھ کے دیوار کب بنایا گیا؟ تاریخ کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یاجوج ماجوج کو جب ذوالقرنین نے اندر کیا تو ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک حکمران تھا. سبحان اللہ، یہ تاریخ کے اندر صحیح سند کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت زندہ تھا اور اس نے حج بھی کیا. ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر دیے تو اس وقت حج شروع ہو گیا اور آج تک ہے. تو اس کے پہلے دور میں یہ ذوالقرنین حج بھی پورا کر لیا، یعنی بیت اللہ کی طواف بھی پورا کر لیا اس طرح سے. تو بہرحال اس وقت غالباً بتایا جاتا ہے کہ آج سے 3000 سال پہلے کا ایک جو کہ وقفہ بتایا جاتا ہے 600 BC بتایا جاتا ہے. واللہ عالم اصل وقت کب تھا یہ تو انسانوں کی اسٹیمیشن، اصل تو اللہ ہی جانتا. ہم لوگ جو اسٹیمیٹ کرتے ہیں اتنا بول کے. جب تاریخ کو لکھنا شروع کیا اس وقت سے ہمارے پاس تاریخ ہے. اصل تاریخ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا اس چیز کو. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے 700 سال پہلے یہ یاجوج ماجوج کی قوم تھی اور ذوالقرنین نے جو ہے ان کو ضبط کر لیا. اب یاجوج ماجوج جب آئیں گے تب حالات کیسے رہیں گے؟ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، دجال کا فتنہ اس سے پہلے میں اس کی تفصیلات میں بول چکا ہوں. دجال کو عیسیٰ ابن مریم جب قتل کریں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ اپنی اچھی زندگی گزارنا شروع کریں گے. جب حضرت مہدی علیہ السلام کا انتقال ہوگا، پھر حضرت
عیسیٰ ابن مریم جو ہے حاکم بن کر اس دور کو جو ہے اچھا کرنا شروع کریں گے تو اس وقت یاجوج اور ماجوج آئیں گے. مطلب حضرت مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کا واقعے میں جو بھی وقفہ رہیں گا اس وقت آئیں گے. جب یاجوج ماجوج آئیں گے یہ تمام انسانوں کو جو ہے مار ڈالیں گے. یہ بات معلوم ہوتے ہی تمام انسان ان میں سے کئی سارے مسلمان عیسیٰ ابن مریم کو لے کر اللہ تعالیٰ حکم کرتا عیسیٰ ابن مریم کو شاید ہی جبرائیل کے ذریعے سے ہوں گے اور شاید ہی جو ہے الہام کے ذریعے سے ہوں گے. ان کو جو ہے الہام کیا جاتا اور وہ کوہ طور کے اوپر اپنے بچی کچی ایک مسلمانوں کی قوم کو جو ہے قبیلے کو لے کو جو ہے کوہ طور کے اوپر چلے جاتے. کیا مطلب اس کا؟ کوہ طور کے اوپر نہ دجال آ سکتا ہے نہ یاجوج ماجوج آ سکتے ہیں, تو اس لیے وہ کوہ طور پہ جاتے اور انتظار کرتے رہتے کہ یاجوج ماجوج کو اللہ ختم نہ کر دے. اور جب بار بار ان کے حکمران ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان رہتے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے زمین پر بھیجنا شروع کرتے کہ دیکھ کے آؤ کہ یاجوج ماجوج ہے کہ چلے گئے یعنی مر گئے. تو یہ جاتا کہ یاجوج ماجوج کو دیکھ کے پھر واپس دوڑ کے آتا کہ یاجوج ماجوج ابھی دنیا میں چھبی ہے بول کے. تو اس طرح سے ان کا واقعہ مطلب یہ ابھی انتظار کرتے رہتے مسلمانوں کو لے کے سیف سائڈ میں کوہ طور کے اوپر رہتے. اب یاجوج ماجوج یہ کرتے کیا آ کے اصل آنا کہیں کو ان کو یہ کیا ہے آزمائش. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر الگ الگ موقع کو بیان کرتا ہے. تھوڑے ہسٹری کو بتاتا ہے, تھوڑے اب کرنے کے کام ایسا کرو بولتا ہے, تھوڑے جو ہے عبرت کے لیے رکھا ہے. فرعون کا سٹوری بتا کے فرعون کی لاش کو برقرار رکھا. کئی کو رکھا قیامت تک آنے والے مسلمان فرعون کو اللہ تعالیٰ جو اللہ کا نافرمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کے رکھا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ اللہ سے نافرمانی نہ کرے. گرچہ آپ نافرمان ہو جائیں گے تو آپ کا بھی حشر اسی طرح سے ہوگا, یہ بتانا عبرت کہتے ہیں. اور اس کو اس کی جسم کو جو ہے بغیر سڑے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دیا. تو یہ عبرتاً رکھا ہوا چیز ہے. تو یاجوج ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت دبا کے رکھا, پھر ان کو جو ہے آگے کرا. تو کیا ہے یہ بھی عبرت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اندر جتنے بھی باتیں کہیں گئی ہیں یہ تمام باتیں سچے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو باقی رکھا ہے. یاجوج ماجوج جب آئیں گے صحیح حدیث کے اندر بات آتی ہے, سبحان اللہ کتنے پیارے احادیث ہیں. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4080. یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو اونچائی پر سے دوڑ کے آئیں گے. لوگ جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر تیر پھینکیں گے, ان کے اوپر اپنے اعضا اپنے ہتھیار جتنے بھی ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے اللہ بہتر جانتا. وہ اعضا پھینکیں گے جس کے ذریعے سے جو ہے تمام انسان مر جائیں گے. پھر یہ ایک ندی کے پاس سے گزریں گے, ایک تالاب کے پاس سے گزریں گے اور یہ پورے کے پورے مل کے وہ تالاب کا پورا پانی پی لیں گے. پورا پانی تالاب ایک ریور ایک ندی کے اندر جتنا پانی ہے سب پی لیں گے. اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی صاف ستھرا پانی ہے یہ سب پی لیں گے. مطلب پانی کی کمی ہو گئی. پھر یہ اسی طرح سے آگے نکلتے چلے جائیں گے. آخرکار ان میں سے یہ کہنے لگے گا یاجوج ماجوج کہنے لگے گا کہ ہم ایک کام کریں گے, اب دنیا میں تو کوئی انسان باقی نہیں ہے تو ایک کام کریں گے ہم اپنے تیروں کو آسمان پہ پھینکیں گے. تو اپنے تیروں کو جو ہے آسمان پہ پھینکیں گے, اپنے اعضاء کو جو آسمان پہ پھینکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تیر وہ آپ آسمان پہ پھینکے گئے اعضاء کو جو ہے خون میں لتھڑے ہوئے بنا کر نیچے پھینکے گا. جب یہ خون ریزی ہوئے یہ جو اعضاء نیچے گریں گے تو یہ لوگ سمجھنے لگیں گے کون یاجوج ماجوج. سمجھیں گے آہا ہم نے دنیا کو بھی جیت لیا اور آسمان والوں کو بھی جیت لیا تو آج ہم ہی سب سے بڑے ہیں. یہ کہنا شروع ہوتا تھا. لوگ مطلب یاجوج ماجوج یہ کہنا شروع کرتے تھے. وہاں پہ کوہ طور سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کرتے اے اللہ ہمیں ان شیطانوں سے نجات دلا. اللہ سبحانہ و تعالی ہر یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک نفارہ کا ایک کیڑا اس کے گردن میں پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. اور اتنے مر جاتے میں بولا نا جس سے کہ ہر 1000 میں ایک انسان ہے تو 999 یاجوج اور ماجوج اتنے زیادہ تعداد میں رہنے والی ہے پورے مر جائیں گے. اور جب عیسیٰ ابن مریم کسی کو ہمت دلا کر نیچے بھیجیں گے دیکھ کیا بول کے تو وہ دیکھنے کے لیے آئے گا تو دیکھتا یاجوج ماجوج کے جو ہے جسم بکھرے پڑے ہوئے ہیں, اتنے سارے مر کے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں عیسیٰ ابن مریم پھر سے جو ہے دعا کرتے کہ اے اللہ اس زمین کو اب ہمارے رہنے کے قابل بنا. مطلب ہم نیچے نہیں جا سکتے اتنے زیادہ ہیں یہاں پہ.
اب ہمارے رہنے کے قابل بنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پرندے جس کا گردن اونٹ کے مانند، اونٹ کے گردن کے مانند ہوتا ہے، اس طرح کے پرندے کو بھیجتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4321، 4321 صحیح حدیث۔ اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لمبے گردن والے پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے ان تمام یاجوج ماجوج کے جسم کو جو ہے لے جا کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور بچے کچے جتنے بھی جسم ہیں ان کو زمین کے جانوروں کو، ایسے جانوروں کو اللہ اس وقت بھیجے گا، وہ جانور ان کے تمام اجسام کو، ان کے تمام ڈیڈ باڈیز کو کھا لیں گے اور ان کے خون کو پی لیں گے، اور اتنے موٹے تازے ہو جائیں گے کہ یہ دیکھنے کے قابل بھی نہ رہیں گے، اتنے موٹے تازے ہو جائیں گے یہ جانور، اور یہ پرندے اس کا خون بھی پئیں گے، وہ بھی موٹے تازے ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں، مطلب ابھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ پورا خون سے بھرا ہوا ہے، پورے جو ہیں ان کے یاجوج ماجوج کے تیر، جتنے بھی اعضاء ہیں، ہتھیار ہیں، سب بکھرے پڑے ہیں۔ عیسیٰ کے ابن مریم کے ساتھ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے وہ سب جا کے ان کے ہتھیاروں کو چن چن کے لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے تیروں کو جلا کر وہ 7 سال تک چولہا جلائیں گے۔ بولے 7 سال تک جتنے بھی مسلمان رہیں گے وہ لوگ اپنے چولہے جلائیں گے، کس کو استعمال کر کے؟ یاجوج ماجوج کے بکھرے ہوئے سامان کو جلا کر جو ہے 7 سال چولہا جلائیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہوگا واقعہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن یہ سب ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سائنس، جتنے بھی جو ہے سائن بولتے ایک ہونے والے نشانیاں، جتنے بھی نشانیاں ہیں ان میں سے اکثر ہو گئے، ابھی بچے کچے بہت کم ہے، تو سب ہو گئے سو ثابت ہو گئے سو ہے وہ۔ تو بہرحال یہ تمام مسلمان جو ہے 7 سال تک ان کے چھوڑے ہوئے چیزوں کو چولہے میں جلا کر جو ہے اپنی آگ جلائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم پھر سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس زمین کو دھو دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اتنا بارش ہوگا کہ زمین کھلتی نظر آئے گی، مطلب جتنا بھی خون یاجوج ماجوج کرے گا سب صاف ستھرا ہو جائے گا، اور ہر زمین پھر سے جو ہے اگنے لگتی، اور اتنا اگتی، سبحان اللہ، اس وقت جب زمین اگے گی اس میں سے ایک جھاڑ کا ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائیں گا۔ بولے اللہ اکبر، ایک انار کو کھا کر ایک پوری جماعت پیٹ بھر لے گی، اور اس انار کے چھلکے کو اپنے اوپر، گھر کے اوپر ڈال کے سایہ بنائے گی جس میں یہ لوگ رہنا شروع کریں گے۔ بولے اب وہ انار کتنا بڑا ہوگا کہ وہ کتنے جماعت والے کھا پئیں گے کہ اللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زمین ایسے ایسے پھلوں کو جو ہے دے گی جس کو کھا کر لوگ اپنے کئی دنوں کی جو ہے بھوک کو مٹا دیں گے، اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے اونٹ اتنا دودھ دے گی جو پورے قبیلے کے لیے برابر ہو جائیں گا، اور گائے اتنا دودھ دے گی جو اس کے پورے خاندان کو برابر ہو جائیں گا، اور بکری اتنا دودھ دے گی کہ اس کے اون فیملی کے لیے بھی برابر ہو جائیں گا۔ مطلب اتنا دودھ دینے والے جانور ہو جائیں گے، برکت ہی برکت رہیں گی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کے دور میں ہوگا، اور اسی طرح کا سلسلہ آگے چلتا نظر آئیں گا۔ اب عیسیٰ ابن مریم اپنی حکمرانی کو جو ہے کرنا شروع کریں گے، اس وقت اتنا امن و امان کا جگہ ہو جائیں گا، شیر انسان کے بازو کی جائیں گا لیکن وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گا، زہریلا سانپ انسان کے بازوک چلے گا لیکن وہ اس کے اوپر ڈسے گا نہیں۔ اس طرح کا امن و امان قائم ہوگا۔ It is a peaceful era established by Prophet عیسیٰ ابن مریم۔ اس وقت اتنا امن ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو فطری موت دیتا ہے، پھر عیسیٰ ابن مریم مر جاتے ہیں، اور وہاں اس وقت جتنے بھی مسلمان رہتے وہ تمام لوگ مل کر عیسیٰ ابن مریم کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس عیسیٰ ابن مریم کو دفنا دیتے ہیں، اور وہاں سے تمام مسلمان ہیبت کے مارے اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔
اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے. اور یہ وقفہ کے طرح رہیں گا. عیسیٰ ابن مریم مرنے کے بعد یہ ٹھنڈا ہوا چلانے کا بیچ میں درمیان میں کتنے سال رہیں گا, کتنے مہینے رہیں گا, وہ اللہ عالم, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ایسا ایک ہوا چلے گی جس کی بھانپ, جس ہوا ہر مومن مسلمان کے بغلوں کے نیچے تک چلے جائے گی, اور وہاں پہ ان کی روح قبض ہو جائیں گی. تمام زندہ ایمان والے جب مر جائیں گے, جو بھی باقی رہیں گے وہ شیطان کے قوم رہے گی. ایسے ظالم لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کو برپا کرے گا. یہاں تک آج کا یہ ٹاپک. اسی دعا کے ساتھ میں میری اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کریے میرے لیے بھی, اور آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ IRES کے ذریعے سے جتنے بھی کام یہاں پہ سر انجام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول کرے, اور ہم سب کو اس کا ثواب دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے, اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اسی دین کے لحاظ سے سجا دے, سنوار دے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور من فؤادي حينما رأى